پاکستان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. اور جس طرح بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے عشق کی, محبت کی اور رحمت رمضان, ٹرانسمیشن آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرتا ہے. کہتے ہیں, اقبال کہتے ہیں, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ہمارے ساتھ ایسی جانی مانی شخصیات موجود ہیں جو کہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ ان کا مقصد ہی انسانیت کی خدمت کرنا ہے. میں کہتا ہوں کہ جو بندہ سب سے پہلے اپنا خیال کرتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ کسی دوسرے کا خیال کیسے کرنا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. انسانیت کا درس دینے والے اور انسانیت کی خدمت کرنے والے لائنز کلب کے گورنر 25 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ان کو کام کرتے ہوئے, شفیع اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ان کو ویلکم کرتے ہیں ساؤتھ ایشیا گلوبل میں. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. تھینک یو دوست صاحب. سب سے پہلے بہت شکریہ, آپ نے اپنا انتہائی قیمتی وقت نکالا اور ہمیں جو ہے عزت بخشی. تو ہمارے ساتھ ایک اور بہت مشہور شخصیت جن کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں صرف جو ہے صلہ اللہ سے چاہیے. ہم جو بھی خدمت کا کام کر رہے ہیں, انسانیت کا کام کر رہے ہیں, ہمیں کسی اور سے کوئی سروکار نہیں, ہمیں کوئی لوگو نہیں چاہیے, کوئی ٹیگ نہیں چاہیے. ہماری بچپن سے ہی ایک عادت رہی ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنا اور ہر اس انسان کی خدمت کرنا جس کو جو ہے طلب ہے, جو ضرورت مند ہے, اور ضرورت مندوں کا خیال کرنا. مسٹر خلیل احمد صاحب موجود ہیں, بہت کامیاب شخصیت, صنعت کار ہیں اور انڈسٹری اور چیریٹی کے کاموں میں بہت مقام رکھتے ہیں. حضور اقدس آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, بہت شکریہ اور ہمیں عزت بخشی. حضرت سب سے پہلے آپ سے بات کرتے ہیں. لائنز کلب جو آپ 25 سال سے کہتے ہیں کہ 25 سال کا عرصہ ایک بہت قیمتی عرصہ ہوتا ہے, اور 25 سال کے عرصہ کو آپ نے لائنز کلب کے لیے وقف کر دیا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا آپ نے ٹھیک کیا؟ سر میں تو کہوں گا کہ اگر پوری زندگی بھی اس کے لیے ہو تو میں وہ بھی وقف کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ تعالیٰ ایسے ہی رکھے. لائنز کلب بیسیکلی ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جس کا کہ ہیڈ کوارٹر شکاگو میں ہے, اور یہ اس کو بنے ہوئے 104 سال ہو چکے ہیں. 104 سال سے یہ آرگنائزیشن موجود ہے. اس وقت ہم 210 ممالک میں ہمارے ممبرشپ ہیں. اپروکسیمیٹلی 1.4 ملین ممبرز ہیں ہمارے پورے ورلڈ میں, اور 210 کنٹریز میں ہیں, جس میں ایک پاکستان بھی ہے. پاکستان میں اس وقت ہمارے تقریباً 8000 ممبر ہیں, اور ہم 3 ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. ایک ہمارا ساؤتھ میں ہے, دوسرا ہم N1 کہلاتے ہیں نارتھ, اور تیسرا جو ہے وہ KPK کا ایریا جو سارا ہے وہ گنا جاتا ہے, وہ نارتھ 2 گنا جاتا ہے, N2. تو پیچھے 1957 سے لاہور میں یہ آرگنائزیشن آئی تھی, اور اس آرگنائزیشن سے اس وقت سے لے کے آج تک بے انتہا کوئی بھی آپ لے لیں جگہ یا جس قسم کی سوسائٹی کو ضرورت ہے, کہیں لائنز کلب یہ نہیں کہتا کہ وہ اسپیسیفک کریں, لیکن ہیں اس کے اپنے اسپیسیفک پروگرام بھی. لیکن آپ کسی طرح خدمت کرنا چاہتے ہیں خلق کی, ان کا موٹو بھی یہی ہے, وہی سرو, کہ ہم نے بس سرو کرنا ہے, اور اس پہ ہم عمل پیرا ہیں. اس کا ہیڈ آفس پاکستان میں کہاں ہے اگر مین برانچ میں جانا ہو ہمیں؟ اچھا, بیسیکلی کوئی بھی ہیڈ آفس نہیں ہوتا, صرف 1 سال کے لیے ایک عہدہ ہوتا ہے جو ڈسٹرکٹ گورنر کا ہوتا ہے. وہ ڈسٹرکٹ گورنر جیسے ہی چینج ہوگا, نیا ڈسٹرکٹ گورنر آئے گا, وہ اس کا مین آفس ہو جائے گا. اب جیسے میرا مین آفس ہے وہ علامہ اقبال ٹاؤن میں ہے, لائن 10. اور جب نئے گورنر صاحب آئیں گے وہ اس وقت ہمارے فیصل آباد سے آئیں گے, اور پھر یہ ہیڈ آفس فیصل آباد چلا جائے گا. گورنر کے ساتھ ہی ہیڈ آفس رہتا ہے جدھر کا گورنر ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت پورا لائنز کلب یہاں بیٹھا ہوا ہے؟ You can definitely say کیونکہ اگر آپ کی یہ بات ہے جی بالکل ایسا ہی ہے جی. تو 305N1 کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ میرا ہی ہے. اچھا سر, یہ کیا یہ جو لائنز کلب ہے کسی ایک شخصیت کے اوپر نہیں آ گیا؟ نہیں, کسی ایک شخصیت پہ نہیں ہے. ایک یہی تو خوبصورتی ہے اس کی کہ آپ کے پاس کوئی بھی عہدہ 1 سال سے زیادہ رہ ہی نہیں سکتا. اچھا, اگلے سال 25 سال سے سر آپ گورنر کے عہدے پہ ہیں؟ نہیں, 25 سال سے نہیں, صرف ابھی میں نے پچھلے سال 1 جولائی سے, اچھا, اور 30 جون کو میرا 25 سال سے آپ کنٹینیوس کام کر رہے ہیں؟ کام کر رہا ہوں تو لائنز اللہ کلب تعالیٰ کے نے لیے ایز اے ممبر.
اب عزت بخشی کہ اب آپ کو ایز اے گورنر چنا گیا ہے. بالکل ایسے. سر یہ جو چنا جانا ہوتا ہے یہ خاص لوگوں کے حصے میں آتا ہے اور یہ ایک ہسٹری ہوتی ہے ایک آپ کی لائنز کلب میں اللہ تعالیٰ نے اب آپ کو اس پوزیشن پہ لے کر گئے ہیں. سر آپ سمجھتے ہیں کہ جتنا عرصہ آپ لائنز کلب میں رہے, لائنز کلب میں بالکل صحیح طریقے سے کام ہوتا رہا یا کچھ کمیاں کوتاہیاں بھی تھیں؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کی واحد آرگنائزیشن ہے کہ جو جس مقصد کے لیے آپ اگر کوئی چیریٹی کر رہے ہیں, وہ چیریٹی یا ہیلپ کر رہے ہیں, وہ چیریٹی کبھی بھی کسی ایڈمنسٹریٹو میں استعمال نہیں ہوگی. اچھا, فرض کریں میں نے یہ راشن بیگ ہی دینے ہیں, اب راشن بیگ دینے کے لیے مجھے اس کو کہیں سے راشن بیگ اٹھانے ہیں, پھر اٹھا کے کہیں دینے ہیں. اس کے بیچ میں جو ٹرانسپورٹیشن کے چارجز ہیں وہ اس چیریٹی میں سے نہیں جائیں گے. وہ کہاں سے جائیں گے؟ وہ ہم نے خود خرچ کرنے ہیں. اس کا اگر آپ میکنزم بتاؤں تو میکنزم ایسے ہے کہ میں نے ہر صورت $46 سالانہ جمع کرانے ہیں. جو بھی کلب ہے, اس وقت لاہور میں 40 کلبس ہیں, اس کے 3 اکاؤنٹ چلتے ہیں. دا فرسٹ از دا ایڈمنسٹریٹو اکاؤنٹ, جس میں کہ ایڈمنسٹریٹو جتنے اخراجات ہیں اس کے لیے وہ ہماری ممبرشپ فی دیتے ہیں, ہم اسے کہتے ہیں. دوسرا اکاؤنٹ جو چلتا ہے وہ چیریٹی اکاؤنٹ ہے کہ چیریٹی کے پیسے ہم کہہ کے دیں گے کہ یہ چیریٹی کے لیے ہے. تیسرا ہے زکوٰۃ کا کہ زکوٰۃ بھی بتا کے ہی دینی ہے. صدقات نہیں لیتے آپ؟ صدقات چیریٹی میں ہے. اچھا, وہ چیریٹی میں ہے. زکوٰۃ اسپیسیفک جگہوں پہ استعمال ہونی ہے, تو اس لیے اس کا حساب بھی الگ ہی رکھا جائے گا. تو جو بھی کلب ہے وہ 3 اپنے اکاؤنٹ چلا رہی ہے. اچھا, اب فرض کریں میں نے $20,000 ایک ممبرشپ فیس دی ہے, جتنے ایڈمنسٹریٹو کام ہیں وہ $20,000 میں سے استعمال ہونے ہیں. اچھا, اس میں چیریٹی کے پیسے والے نہیں استعمال ہوں گے. تو کتنے لاہور میں کتنے ممبر ہیں اس کے؟ لاہور میں اس وقت جی ہمارے 1200 کے قریب ہیں. ہر ممبر منتھلی پے کرتا ہے اور یا ہر کلب کے الگ الگ ہیں, لاکھوں میں بھی ہے فیس. ممبر بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ممبرشپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, صرف آپ ایک ارادہ کر لیں تو آپ ممبر ہیں. ٹھیک ہے, اور کچھ آپ پیسے تو کسی نہیں دینے پڑتے؟ وہ ایک ہر کلب کے اپنے اپنے ہیں. اچھا, لیٹ سے ماشاءاللہ جو یہ جس کلب سے تعلق رکھتے ہیں ادھر فیسیں بہت زیادہ ہیں کیونکہ ان کے چیریٹی ایڈمنسٹریٹو ورک بہت ہے, تو اس لیے انہوں نے اپنے حساب سے دیکھا. کیونکہ پہلی تو بات ہے کہ 12 میٹنگیں لازم ہونی ہے, 12 میٹنگوں میں کوئی خرچہ آنا ہے, تو انہوں نے اس حساب سے ہر ایک نے مختلف رکھے ہوئے ہیں. کسی کے 20,000 ہے, کسی کا $1,00,000 بھی ہے منتھلی. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ منتھلی. تو اس طریقے سے ڈیوائیڈڈ ہے. خلیل صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ خدمت کرنے کے لیے کسی چیریٹی کلب کا ہونا ضروری ہے یا ایک واحد انسان اکیلے بھی اس سفر کا آغاز کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوست صاحب بہت شکریہ آپ کو مجھے مدعو کیا, اور لکیلی میں شفیع اللہ صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں جی, تو بہت ساری چیزیں تو آپ کو کلیئر ہو گئی ہیں جی, کہ ہمارا سٹائل کیا ہے کام کرنے کا, ہم کس طرح کام کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں آپ کے اندر ایک کام کرنے کی شوق ہونا چاہیے, ارادہ ہونا چاہیے. سب سے پہلے آپ کوئی گول سیٹ کریں گے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو پھر اس کی طرف جائیں گے. آپ روزانہ آفس سے گھر آتے ہیں, گھر سے آفس جاتے ہیں, کبھی ایسا تو نہیں ہے کسی اور آفس میں چلے جائیں, کسی اور گھر میں چلیں. آپ کا گول ہوتا ہے. سو جب آپ شروع سے آپ اچھے استاد ملے ہوں, پیرنٹس کی طرف سے کوئی لیڈرشپ کی طرف سے آپ کو ایک گائیڈ لائن ملی ہو, تو آپ بزنس میں رہتے ہوئے ساتھ والے کولیگز کی ہیلپ کر سکتے ہیں جو تھوڑا کمزور ہے, یا محلے میں کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں. گھر میں بہت کچھ ہوتا ہے ایسا کہ کوئی گھر کا فرد جو ہوتا ہے وہ سم ٹائم ڈسیبل ہوتا ہے, یا اس طرح کا کہ اور چیزیں ہوتی ہیں, تو آپ کے اندر ایک کام کرنے کی وہ ہونی چاہیے دل میں, تو پھر آپ کو لائن اللہ میاں دے دیتے ہیں. آپ کو سب سے جو زبردست چیز ہے, اگر آپ انالیسس یہ کریں کہ فلاں میرا کولیگ ہے اور مجھ سے کمزور ہے, میرے برابر کہیں آ جائے, تو یہ جذبہ آپ کے اندر ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ میں تھوڑا اوپر رہ جاؤں, یہ نیچے رہ جائے, تو پھر وہاں سے کام شروع ہوتا ہے. یہ بنیادی چیز ہے آپ کی ویلفیئر میں آنے کی. تو میں ایک چونکہ ہاسپٹل چھوٹا سا اس کو رن کرتا ہوں, اور ویلفیئر کا کام ہے. سر ہاسپٹل کا کیا نام ہے؟ جو خلق ویلفیئر. خلق ویلفیئر. خلق ویلفیئر ہاسپٹل. سر یہ خلق کا نام کیسے؟ یہ خلق کا نام میری کمپنی کا نام بھی ہے. اچھا, بزنس کا نام میرے, وہ جو میرے سٹورز ہیں, اور وہ ہم نے لیا تھا یہ خالق کائنات سے جی ہم نے لیا تھا جب وہ 80 میں جب لوگ اس کو
پیپلز اس کا نام آپ نے خود میڈیکل رکھا اسٹور سر؟ اور پبلک اس طرح کرتے تھے نا، تو ہم نے پھر عربک نام جو تھا وہ لے لیا، خود رکھا آپ نے؟ خود رکھا ہم نے، میرے بڑے بھائی نے، حاجی محمد کیا ایاز نے۔ سوچ کے رکھا؟ یہ ایک عوامی سامنے کام کرنا ہے، عام سے لوگ ہیں اور لوگوں کی بہتری کے لیے، مطلب وہ خلق کو ہم نے اچھا چوز کیا۔ اس کو چوز کیا تو خلق ویلفیئر جو ہاسپٹل ہے اس کا تقریباً کوئی 2002 میں آغاز ہوا، اور ماشاءاللہ وہاں پہ ایک اپنے ذاتی چھوٹی سی دکان سے شروع کیا تھا، اللہ کا شکر ہے ایک اچھی ہمارے پاس 22-24 لوگ ہیں جو سر، کس وہاں پہ جگہ یہ سٹاف ہاسپٹل؟ ہے۔ یہ مغل پورہ سے آگے ایک جگہ ہے غازی آباد۔ آپ نے وہاں اپنی پہ جگہ خرید کے کی؟ جی جگہ اپنی ہے، کتنے موجودہ بھی اپنی، کتنے اس وقت رقبے میرے پہ؟ خیال میں جو موجودہ جو بلڈنگ ہماری بنی ہے وہ 10 مرلے 5 سٹوری ہے، اچھا 12,000 اسکوائر فٹ اس کی جگہ ہے، مطلب آؤٹ کلاس ایک بلڈنگ میں۔ سر کیا اسپیشلٹی ہے وہ وہاں پہ ایک دو چیزیں تو ایسی ہیں، جیسے ہم نے سیکھا خان صاحب سے جس طرح کے کام کرنا، ان کا موسٹلی کام ہمارا ہے پوش ایریاز میں، جہاں چونکہ ہم لائن بھی ہیں دونوں، تو ہم نے یہ سوچا کہ ڈور سٹیپ پہ جایا جائے، ڈور سٹیپ پہ جہاں پہ مارکیٹنگ نہ کرنی پڑے، چونکہ کوئی بھی بزنس ہو اس کا ایک مارکیٹنگ جو ہے نا وہ لازمی ڈپارٹمنٹ ہے۔ تو اس مگر سر یہ بزنس تو نہیں، یہ تو چیریٹی ہے۔ وہ ہماری لینگویج تھوڑی اس طرح کی ہے بزنس والی، یہ بزنس نہیں ہے، لیکن میں اس کو بزنس سمجھ کے کرتا ہوں اچھا کہ جب آپ اللہ سے بزنس، ہاں جی جب آپ بزنس کریں گے اللہ سے کریں گے، اللہ سے کاروبار، ہاں تو بزنس کریں گے تو اس میں منافع کو ذہن میں رکھیں گے کہ میرا کام زیادہ ہونا چاہیے اور زیادہ فائدہ لوگوں کو پہنچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں مارکیٹنگ جو ہے نا ایک بڑا اہم شعبہ ہے۔ مثال کے طور پہ گلبرگ میں ہم لوگ کام کرتے ہیں، ماڈل ٹاؤن میں کام کرتے ہیں، تو ہمیں جن کو ہم رضائیاں بانٹتے ہیں، جن کو ہم بیگ بانٹتے ہیں، بلانا پڑتا ہے، میسیجز دینے پڑتے ہیں، لیکن ہم نے ایک یہ بھی ہٹ کے ایک ایکسپیرینس کیا کہ ہم ڈور سٹیپ پہ چلے جائیں، ہم اس آبادی میں چلے گئے جہاں ضرورت تھی، پانی اچھا نہیں ملنے کو پینے کو وہاں پہ ملتا، اور چھوٹی چھوٹی بیماریاں اسکن کی اور یہ اور وہ سارا، ایک سروے کے بعد ہم نے اس جگہ کو کر لیا کہ ہم تو پانی کے لیے آپ نے پلانٹ لگایا؟ نہیں، بیسیکلی تو ایک نہیں پرابلم بہت زیادہ ہیں، اور مطلب آپ سر کن کن پرابلم کو سالو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ خاص طور پہ اسکن کو، گائنی پرابلمس کو، اس کے لیے جو ڈاکٹر پہلے سٹیج کے، ہاں ڈاکٹرز ہاسپٹلس میں؟ جی پراپر ہمارا کوئی 22-24 لوگوں کا 25 لوگوں کا سٹاف ہے، اس میں ماشاءاللہ 6 ڈپارٹمنٹ کام کرتے ہیں۔ تو جو پہلی سٹیج کے جو بھی پرابلم آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر ہیں اور زیادہ افراد رہتے ہیں، بہت زیادہ ان کے مسائل ہیں جو جسے کہتے ہیں کہ ڈیزرو کرتے ہیں وہ کہ وہاں پہ کام کیا جائے، تو وہاں پہ ہم لوگ اسی طرح سے کرتے ہیں کہ پہلی سٹیج پہ لوگوں کو ٹریٹمنٹ مل جائے، 12 گھنٹے ہمارا سروس ہوتی ہے، اور اس میں لوگ افورڈ بھی نہیں کر رہے ہوتے کہ کہیں دور ہاسپٹل میں چلے جائیں، ان کو علاج فری بھی مل جائے۔ سر ایمبولینس رکھی؟ نہیں، ایمبولینس 1122 وہ جو استعمال ہوتی ہے جو سرکاری طور پہ، کیا آپ کے ہاسپٹل کو ضرورت نہیں ہے ایمبولینس کی؟ نہیں، ابھی ہمارا اس میں پلان کا حصہ نہیں، کوئی حصہ نہیں ہے، ہم وہ ساری توجہ جو ہے لوگوں پہ دیتے ہیں وہیں مقامی طور پہ، بہت زیادہ۔ آپ کا فوکس ہاسپٹل ہے یا لوگوں کو راشن پہنچانا یا لوگوں کی تعلیم وہ کا؟ وقت کے مطابق ہوتا ہے، جہاں کسی کو جو ضرورت، جب کوئی رمضان شریف آیا، جب کوئی یہ پچھلے دنوں میں کوئی سیلاب کے مسئلے مسائل تھے تو وہاں پہ کچھ کرنا تھا، پھر ہم کیمپ لگاتے ہیں کوئی کبھی مختلف چیزوں پہ۔ آپ خود بھی شریک ہوتے ہیں؟ جی آبویسلی میں اس کا نہیں، ایک تو آپ کے ممبر تو ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کے ممبران ہی سارا نہیں وہ ایک باڈی بنی ہوتی ہے، پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، جنرل سیکرٹری ہوتے ہیں، پورا۔ آپ ایز اے پریزیڈنٹ؟ نہیں، میں ایز اے پیٹرن چیف کام کرتا ہوں۔ اچھا حضرت، یہ جو صورتحال چلتی ہے پاکستان کی، پاکستان میں لاہور کا جو ایریا ہے یہاں پہ تو کافی لوگوں کی مدد ہوتی ہے، جو دوسرے علاقے ہیں جہاں پہ حقیقتاً ہی لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے، جہاں پہ بیماریاں بھی ہیں اور بھوک اور افلاس بھی ہے، ان کے لیے لاہور میں تو پھر بھی اچیومنٹ ہوتی ہے کہ مختلف جو ہے ویلفیئرس کام کر رہی ہیں، جو اور جگہ ہیں گاؤں وغیرہ جو ہمارے ارد گرد انواع و اقسام، وہاں پہ ضرورت زیادہ محسوس نہیں کرتے آپ کے وہاں زیادہ لائنز کلب کو کام کرنا چاہیے، یا آپ سیٹسفائی ہیں یہیں لاہور میں کام کر کے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ سر میں نے جیسے عرض کیا کہ کلب لیول پہ کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب جیسے میں بھی آپ کو اپنی ہی مثال دے دیتا ہوں،
ہمارا اپنے جو میرے زیادہ پروجیکٹ جو میں پرسنلی اور میرے ایک دوست ہے میرے ساتھ مل کے ہم 2 لوگ ہی ہیں صرف کر رہے ہیں. جوراباد سے 25 کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے نلی, جی, اور بہت ڈاؤن گاؤں ہے, یعنی کہ ادھر بچیوں کو لوگ تعلیم نہیں دیتے. ہم نے سب سے پہلے ادھر اسکول بنایا. اس وقت 325 بچی ہیں فری آف چارج. کیا نام سر اسکول کا؟ اسکول کا نام ہے ASF فاؤنڈیشن کے نام سے. ASF فاؤنڈیشن, ٹھیک ہے. ملکہ بی بی اس کا, میرے ایکچولی جو دوست ہیں ان کی وہ جگہ تھی, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی میں اس کو تبدیل کر لوں کسی بھی چیریٹی میں. تو پھر ہم نے ادھر کتنے ایریا میں؟ دیٹ از اپروکسیمیٹلی 10 مرلہ اونلی. 10 مرلہ. ہاں 10 سے 15 مرلے ہوگا, ٹھیک ہے. اتنا ہے. اب ہم نے ایک آلریڈی 2 ایکڑ جگہ لی ہے اس کے لیے, کیونکہ اب ہم اس کو بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ اس گاؤں کے رہنے والے تھے, انہیں ادھر کا احساس تھا. اب ادھر ہم نے پانی کا RO پلانٹ لگایا کیونکہ ادھر کڑوا پانی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایمبولینس ادھر پرووائڈ کی ہے. اور انہیں یہ نلی کا علاقہ پہاڑی علاقہ ہے؟ پہاڑی علاقہ ہے. ٹھیک ہے. ادھر ہی کے لوگوں کو انوالو کر کے ان کا ایک باڈی بنا دی کہ ایمبولینس کے ذمہ دار آپ ہیں, پیٹرول اور ڈرائیور ہمارا ہے, لیکن یہ مس یوز نہ ہو. اور وہ ماشاءاللہ چل رہا ہے. تو چیریٹی جو اگر آپ کہیں یا دیکھیں تو لوگ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں, اور لائنز ہر جگہ پہنچتا ہے. ایسا نہیں ہے. اگر آپ سیلاب کی صورتحال لے لیں یا آپ یہ جو زلزلہ آیا تھا اس میں لے لیں, مظفر نگر میں آلریڈی 40 ہم نے مکانات بنا کے دیے تھے جب سیلاب آیا. اور سر آپ سمجھتے نہیں کہ جو صحیح لوگوں تک اس خدمت کو پہنچانا یا اس امداد کو پہنچانا, اس کے لیے ریسرچر کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ آپ کو ریسرچ کرنی پڑتی ہے کہ ہم یہ لوگوں کا صحیح پیسہ کن لوگوں تک پہنچائیں. اس کے بارے میں ابھی بات کرتے ہیں. کیا جو چیریٹی کا پیسہ ہے جو وہ صحیح لوگوں تک پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا, کہ ان کا صحیح حق ادا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ آئیں گے ساؤتھ ایشیا گلوبل چینل کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک چھوٹے سا وقفہ اور پھر بات کریں گے کہ کیا لوگوں کو صحیح حق پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا. ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. رمضان کی ان گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا اور عبادت کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرنا. عبادت کے لیے تو فرشتے بھی کافی تھے. کہتے ہیں کہ قربانی وہ جذبہ ہے جو فرشتوں کو میسر نہیں. قربانی بنی نوع انسان کو میسر ہے, فرشتے صرف عبادت کے لیے. تو کسی بھی کام کو کرنے کے لیے قربانی دی جاتی ہے. لازمی نہیں کہ آپ پیسے کی قربانی دیں, وقت کی قربانی بہت اہم ہوتی ہے. کئی لوگ وقت کی قربانی دیتے ہیں, کئی لوگ مال کی قربانی دیتے ہیں, کئی لوگ احساس کی قربانی دیتے ہیں, اور کئی لوگ اپنے اہل و عیال کی قربانی دیتے ہیں. جب اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام کے لیے جب قربانی کی بات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کون اسلام کے لیے قربانی دے گا. تو حضرت ابو بکر صدیق جو ہے اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے. حضرت عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے. حضور اقدس آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جب کبھی کسی کی مدد درکار ہو تو کسی نے بے لوث قربانی دے کے آپ کا بھی دل پسیج کیا ہو کہ یار اس نے کتنا خیال کیا ہے؟ سر میں تو یہ کہتا ہوں کہ مسلمان کی پہلی جو افضل کام ہے وہ یہی ہے, اور اس پہ بے انتہا لوگ کام کر رہے ہیں اور ہو رہا ہے. ابھی آپ نے ٹرانسمیشن میں وقفے سے پہلے کہا کہ حقدار کو چیز پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی. جی. آپ یقین مانیں کہ لائنز کلب آلریڈی حقدار تک خود پہنچتا ہے. اچھا. اسی کی ابھی ہی یعنی 3 منتھ کی میں آپ کو یہ سردی کی وہ دے دوں کہ 31 40 فٹ کنٹینر الخدمت کے ساتھ مل کے ہم نے امپورٹ کیے USA سے. اور پورے پاکستان کے ہر علاقے میں جو لائن ہے پہنچ کے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا گرم کپڑوں کو, اور وہ کمبل اور اس میں سب جو تھی وہاں پہ پہنچے ہیں جہاں پہ سخت ضرورت تھی, جہاں پہ شدید سردی تھی. اور کوئی پاکستان کا علاقہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ نہ دیے ہوں یا نہ پہنچے ہوں. اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ کوئی ڈیٹا موجود ہونا چاہیے کہ وایا یہ حقدار کو جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. پاکستان کے جتنی NGOز ہیں بڑی, ان کے ساتھ ہمارے MOU سائن ہیں. جیسے الخدمت کے ساتھ مل کے ہم کام کرتے ہیں, جیسے قوت کے ساتھ مل کے ہم کام کرتے ہیں, اسی طرح بے انتہا ہاسپٹلز ہیں جن کے ساتھ ہمارے MOU سائن ہیں.
تو جہاں جب بھی آواز آتی ہے لائن ادھر آپ موجود پائیں گے انشاءاللہ. تو یہ جذبہ میں کہتا ہوں یا سوچتا بھی ہوں یا دیکھتا بھی ہوں کہ ہر مسلمان میں موجود ہے. آپ کسی غریب آدمی کو بھی ایک دفعہ کہہ دیں اور اسے کچھ کہیں تو جو اس کی ہمت طاقت ہے اتنی وہ ضرور کنٹریبیوٹ کرتا ہے. زیادہ مدد آپ کو پاکستان سے ملتی ہے یا باہر سے آتی ہے؟ دونوں صورتوں میں. پاکستان سے ڈیفینیٹلی زیادہ ہے، لیکن باہر سے فنڈنگ بھی اویلیبل ہے اگر آپ نے پرپوزل بنا کے صحیح طرح بھیج دی. لائنز کلب انٹرنیشنل میچنگ گرانٹ دیتا ہے. لیٹ سے آپ نے ہاسپٹل کی ایک تعمیر کرنی ہے، اس کا آپ نے ایک ایسٹیمیشن بنا کے اس کو بھیج دیا اور آپ نے سوسائٹی کو بھی انوالو کیا ہو. پہلی شرط سوسائٹی ہے کہ جو ادھر کے لوگ ہیں وہ سارے انوالو ہیں، تو وہ پھر آپ کو میچنگ گرانٹ دیتے ہیں کہ آدھا ہم دے رہے ہیں آدھا آپ لگائیں اور آپ اس پہ کریں. آلریڈی آپ دیکھ لیں کہ مظفر گڑھ کی میں نے مثال آپ کو پہلے دے دی. سیلاب کے دنوں میں جب یہ زلزلہ آیا تھا اس وقت بھی ہمیں، اس وقت تک میرا خیال ہے کہ ہم نے کوئی 42 کروڑ روپے کی گرانٹ آلریڈی ان گھروں کے اوپر لگائی ہے. جو آڈٹ کون کرتا ہے؟ آڈٹ انٹرنیشنل. آڈٹ کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا نا، اور انہی کی طرف سے اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں. کہ میرا تک آرکیٹیکٹ جو اپوائنٹ ہو گیا. اب جیسے ہم آنکھوں پہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں، اب آنکھوں کے لیے آلریڈی اگر آپ کو کوئی گرانٹ چاہیے تو اس کا آڈیٹر پہلے دیکھے گا کہ یہ ضرورت ہے کہ نہیں ہے، تبھی وہ آپ کی گرانٹ جو ہے وہ اپروول پہ جائے گی. میں نے آپ کو بتایا کہ جو سب سے خوبصورت چیز ہے وہ یہی ہے کہ چیریٹی کا پیسہ چیریٹی پہ ہی لگنا ہے. وہ کسی بھی صورت ایڈمنسٹریٹو اس میں یا اپنے لاجسٹکس کے لیے یا اس کے لیے وہ استعمال نہیں ہونا. کئی بعض اوقات ہم نے سنا ہے یا عوام یہ سمجھتی ہے کہ چیریٹی کو کام کرنے کے لیے آپ کو مختلف لوگوں سے ملنے کے لیے اچھی گاڑی کی ضرورت ہے، اچھی ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے، تو آپ چیریٹی سے ہی اگر ادارے کے طور پہ کوئی اچھی گاڑی نکلوا کے اگر آپ چیریٹی کی ہیلپ کے لیے جاتے ہیں تو سمجھیں کہ آپ چیریٹی کا ہی کام کر رہے ہیں. کہ ایسا ممکن ہے؟ ویسے ایسا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی ہو رہا ہے، لیکن لائنز کلب کا یہ شیوہ ہے کہ وہ نہیں کرتے. اچھا، ہو رہا ہے. لوگ کرتے ہیں چیریٹی کے لیے. لیکن چیریٹی کی گاڑی ہم چیریٹی کے جب ہم نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ادارے کے لیے تو گاڑی بھی ادارے کی، ہم بھی ادارے کے، تو اس سسٹم میں کچھ اپنے کچھ فوائد بھی حاصل کیے جاتے ہیں. مسکنسیپشن کی فیلنگ ضرور آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس مسکنسیپشن کی فیلنگ کو ختم کرنے کے لیے ہم اس کو دعویٰ کرتے ہیں کہ جی نہیں جی آپ نے اس میں استعمال ہی نہیں کرنا. آپ کو چیریٹی کے لیے پیسے دیے گئے، آپ نے ٹوٹل 100% چیریٹی کو آگے پہنچا دیں. اپنی جیب میں سے بھی ڈالتے ہیں سر یا؟ اچھا، اپنی جیب میں سے ڈالے بغیر تو کام ہی نہیں ہے. یہ تو صرف دینے کا نام ہے. دینے کا لائنز میں صرف دینے کا نام ہے. اچھا سر، آپ کو کیسے خیال آیا کہ مجھے جو ہے خلق کے طور پہ عوام الناس کی خدمت کرنی چاہیے؟ کیونکہ کائنات کا ایک صفت ہے خلق، اور جس رب نے انسان کو تخلیق کیا وہ انسان کی جو ہے اس کی ضروریات زندگی ہے اس کا بھی خیال کرتا ہے. کیا ایسی انسپائریشن تھی آپ کے دماغ میں؟ کیا ایسا کرج تھا کہ آپ خدمت کا جذبہ لے کے چلیں؟ اور کیا جو آپ خدمت کر رہے ہیں اس سے آپ اپنے آپ کو سیٹسفائی سمجھتے ہیں یا مزید کرنی چاہیے؟ دیکھیں جی، سیٹسفیکشن تو نہیں ہے. اچھا، کام بہت ہونا چاہیے. ہمارے سامنے بہت بہت بڑی مثالیں ہیں. لائن کلب ہے، اخوت ہے، شوکت خانم ہے، فاؤنٹین ہاؤس ہے، ہمارے سامنے الاحسان ہے، ہمارے سامنے بڑی بڑی مثالیں. میں تو کبھی کبھی بڑا اس میں کمپلیکس میں آ جاتا ہوں کہ ہم نے تو ابھی کیا ہی کچھ نہیں. تو میں اصل میں جہاں پہ کام کر رہا ہوں میں پہلے وہاں پہ رہتا تھا. میری رہائش 98 تک وہیں تھی. اچھا. جب وہاں سے میں نے رہائش چینج ہوئی میری، تو پھر میں نے کہا کہ مجھے میرا رابطہ نہ ٹوٹے. مجھے وہاں کی کچھ سروے تھا میرے ذہن میں کہ وہاں کی ضروریات کیا ہیں. اچھا. تو پھر میں نے جس نام سے میں خلق پہ آیا، خلق کو پھر میں نے ادھر واپس کر دیا ادھر کہ ادھر بھی ہم رہیں گے. تو اب ایک تو میرا رابطہ ہے سب پرانے دوستوں سے، مہربانوں سے جن کے ہاتھوں میں ہم بچپن سے لے کے جوانی تک کھیلے. دوسرا یہ کہ وہاں کی جو ضروریات ہیں، جو چیزیں ہیں وہ میرے ذہن میں ہیں کہ ہمیں کہاں کیا کچھ کرنا ہے. تو اسی جذبے کو لے کے ہم لوگ وہاں گئے اور وہاں جسے کہتے ہیں ڈور سٹیپ پہ ہم نے کام شروع کیا کہ جہاں پہ موجود ضرورت مند لوگ یا جو بھی وہاں پہ ڈیزرونگ پیپل ہیں، تو وہاں پہ ہم نے جو ایک علاقے کے لیے گیپ تھا اس کو دیکھا
تو پھر ہم نے کام شروع کیا، اور پھر نام تو ہم نے وہی رکھا کہ ایک ہی شناخت ہونی چاہیے، ایک ہی شناخت ہونی چاہیے، ایک ہی شناخت ہو چکی. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اسی نام سے وہاں پہ ایک سوسائٹی بن گئی، اچھا خلق ویلفیئر سوسائٹی. ماشاءاللہ. اب وہ سارا کام سوسائٹی کر رہی ہے. وہ بھی آپ کر رہے ہیں؟ جی جی وہی ہے. اچھا. یہ کام بیسیکلی سوسائٹی نے آپ کا نام لیا یا آپ؟ نہیں، وہ تو چونکہ میں فاؤنڈر تھا اچھا تو وہ تو ایک ہو گیا، ہاں. لیکن سوسائٹی جو ہے وہ پورے لوگوں کا، لاہور کے کونے کونے سے جو دوست ہیں، اچھا کوئی لائر ہے، کوئی ہاں. ٹیچر ہے، کوئی بزنس مین ہے، ہاں. کوئی ڈاکٹر ہے، تو وہ سب کے سب مل کے ایک سوسائٹی آہستہ آہستہ وہ جڑتی گئی. اب وہ ایک خلق ویلفیئر سوسائٹی ہے، رجسٹرڈ ہے. اور کتنے گھر ہیں اس سوسائٹی میں؟ جی کتنے گھر ہیں اس گھر؟ نہیں وہ سوسائٹی نہیں، اچھا. مطلب جو ویلفیئر سوسائٹی. اچھا ویلفیئر سوسائٹی ٹھیک ہے. اب وہ باڈی پوری چلا رہی ہے اس کو، ٹھیک ہے، وہ ممبران کی سوسائٹی ہے. ہاں وہی چلا رہی ہے. سر اگر آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے جو ہاسپٹل ہے، میں ایک چھوٹا سا آپ کا اس میں ٹیسٹ کروانے کے لیے کیونکہ بہت ضرورت ہے لیبارٹری کی، جی جی، تو آپ نے کوئی لیبارٹری سسٹم، کیونکہ یہاں پہ مختلف جو لیبارٹریز ہیں، شوکت خانم ہے یا مختلف لیبارٹری، وہاں پہ بڑے اخراجات ہو جاتے ہیں، غریب آدمی نہیں اپنے ٹیسٹ کروا پاتا. تو آپ نے اس کے بارے میں کوئی اپنا کوئی مائنڈ سیٹ اپ بنایا؟ جی دوستو، اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہماری بلڈنگ ہے، اس میں ایک فلور جو ہے وہ ڈائگنوسٹک سینٹر کا ہے. اچھا. جو ہم لوگوں نے سٹیپ بائی سٹیپ اس بلڈنگ میں ہم نے جا رہے ہیں، پہلے اس میں اس کو آپریشنل کر کے، پھر اس میں جو اس کی بنیادی ضرورتیں ہیں وہ فل کرتے ہیں. ہم ہر سال اپنا ایک پروگرام کرتے ہیں جسے فنڈ ریزنگ کہہ سکتے ہیں آپ، جسے ایک سالانہ ڈنر کہہ سکتے ہیں اے جی ایم کے علاوہ. پھر اس میں ہم بتاتے ہیں کہ ہم اگلے سال میں یہ سٹیپ آگے جانے والے ہیں، اس کے لیے ہمیں اتنا کچھ ریکوائرڈ ہے، اتنے پیسے چاہیے. بجٹ کی کمی کی وجہ سے نہیں کر سکے ابھی؟ نہیں، وہ یہ کام ہوتے ہی سٹیپ بائی سٹیپ ہیں. جیسے ایک بلڈنگ کی لے آؤٹ ہوتی ہے، بلڈنگ چنائیاں ہوتی ہیں، دیواریں بنتی، چھت ڈلتی، اچھا، اس کے بعد فنشنگ ہوتی ہے. یہ کام سیکھنے والا ہے. تو پھر کرتے کراتے ہم سارے جو لوگ ہیں، جتنے بھی کام کر رہے ہیں اس میں ٹیم ساری، وہ سارے پہلے دن کے ممبر ہیں موسٹلی. جو پہلے دن ممبر تھے، چاند ایک اس کے بعد بھی آیا، لیکن موسٹلی وہ جو لوگ ممبرس ہیں سارے. پھر وہ الیکشن ہوتا ہے، کوئی کسی سیٹ پہ آتا ہے. سر کتنے ممبر ہیں آپ کے اس وقت؟ 100 اوپر ہی ہوں گے، 100 پلس ممبر. فارم وغیرہ بناتے ہیں؟ ہاں وہ رجسٹرڈ ہیں سارے. ہمارے 6-7 ڈپارٹمنٹ ہیں گورنمنٹ کے، جن سے سب سے ہم لوگ سرٹیفائڈ ہیں. اور وہ اس کے بعد اسی نے پریزیڈنٹ لے کے آنا ہے، اسی نے منظوری دینی ہے کمیٹی نے، جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے، کہ اگلے سال ہم اگر یہ کر رہے ہیں تو یہی کرنا چاہیے. تو ہم لوگ اس کو انشاءاللہ تعالی اس سال کا جو بجٹ تھا کہ ہم لوگ نئی بلڈنگ میں شفٹ ہوں گے، اور اگلے سال کا انشاءاللہ ہمارا ہوگا کہ ہم لوگ اتنے پیسوں میں ڈائگنوسٹک سینٹر یہ مشینیں لینا چاہتے ہیں. سر اللہ تعالیٰ زندگی کرے آپ کی. مجھے امید ہے کہ جب ہم اگلے رمضان آپ کو یہاں بلائیں تو آپ نئی بلڈنگز میں ہوں انشاءاللہ. اس طرح کا سٹرکچر آپ نے مائنڈ میں رکھا ہوا ہے آفٹر 2 months؟ جی جی. اچھا. ہاں اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ پھر اپنے ٹارگٹ سٹیپ بائی سٹیپ کر کے، تو اللہ کا شکر ہے کہ جس سال جو بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں. پلاٹ مل گیا، بلڈنگ مل گئی، اب اس کی فنشنگ جو ہے آپریشنل کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے ڈائگنوسٹک سینٹر ایک سٹیپ دوسرا پھر آ کے. سر اگر کوئی پلاٹ ملتا ہے تو وہ کس کے نام کروائیں گے؟ نہیں، وہ وقف ہوتا ہے، وقف سوسائٹی کے نام پہ. وہ تو سوسائٹی کے نام، سوسائٹی کے نام وقف ہوتا ہے. کسی ممبر کے نام تو نہیں جو ہوگا؟ پیسے نہیں، جو موقع پہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ سوسائٹی کا پریزیڈنٹ ہے، اور سوسائٹی کے نام پہ جو بھی پراپرٹی ہے، جو بھی پیسہ فنڈ کی صورت میں آتا ہے، اس کی کیٹیگری بنی ہوئی ہے. یہ زکوٰۃ یا جس طرح بھی جو آ رہی ہے، وہ شعبے ہوں گے، وہ ڈونیشن جو آ رہی ہے وہ سوسائٹی کے نام پہ آ رہی ہے. سوسائٹی کا اگر میٹنگ چل رہی ہے تو اس میں جو چائے ہے وہ سوسائٹی کی نہیں ہے. اچھا. بسکٹ جو ہیں وہ سوسائٹی کے نہیں ہے. پین جو استعمال ہو رہا ہے یا پیڈ استعمال ہو رہا ہے، وہ ذاتی خرچے نہیں، وہ ذاتی کوئی لوگ دوستوں نے بانٹا ہوا ہے. اچھا، دوستوں نے بانٹا ہوا ہے کہ اگر کوئی خرچہ ہونا ہے تو وہ اس کو ہم نے ادر دین فنڈ وہ خود کرنا ہے. ٹھیک ہے، باری باری سب کر لیتے ہیں. اس میں کچھ نہیں ایسا کہ سوسائٹی کو کوئی خرچہ پڑتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی نہیں. جو فنڈ آتا ہے وہ پوری میڈیسن پہ، سیلریز پہ، اور اس کے بلنگ چلنگ پہ جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. شفیع اللہ خان صاحب، میں آپ سے پوچھوں گا لائنز کلب کے انڈر کون کون سے شعبہ جات ہیں جن کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں؟ اس وقت جی اگر آپ صرف بات کریں پنجاب کی تو اس میں ہم ایجوکیشن میں آلریڈی ان ہیں، ہم صحت میں آلریڈی ان ہے، اور اس میں ہر چیز شامل ہے. ہمارے اپنے لائنز کے ہاسپٹل ہیں. لاہور میں کتنے؟ لاہور میں اس وقت ہمارے جو ہیں کوئی منیمم 4 یونٹس جو ہیں وہ چل رہے ہیں. کون سی جگہوں پہ؟ سلوا
لائن کمپلیکس گلبرگ میں ایک ہے, ٹھیک ہے, فری آف چارج ہے, فری آف 100%. ٹھیک ہے, اس میں آلریڈی کوئی 6 شعبے ہیں جو چل رہے ہیں. سب سے پہلے تو آئی تو ہر جگہ ہوگا, ٹھیک ہے, وہ ہمارا فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے کہ آئی کے کارنیا کے آپریشن, ایون کہ آئی کارنیا کرافٹنگ بھی. ہمیں سری لنکا سے آئیز آتی ہیں. یہ ایک رحمت ہاسپٹل ہے, آئی کا ہاسپٹل, بالکل ہے, رحمت لٹن. بہت وہاں پہ کئی دفعہ جانے کا موقع ملا اور کوئی پیسہ نہیں لگتا, ہاں جی ایسے اور ہی, ان کی مشینری جو ہے ہائی کلاس کی ہے. کیا آپ کی بھی مشینری اس بالکل ایسے لیول ہی کی ہے, ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے جی. اچھا, یہ جو ابھی میں نے نام لیا ہڈسن ڈسیلوا ہاسپٹل کا, ہاں ہاں, یہ آلریڈی سری لنکا کے تعاون سے ہے. اچھا, وہی ہمیں آئیز بھیجتے ہیں. ہاں ہاں, اسی طرح ہمارے گلبرگ میں جو ہے گلبرگ میڈیکل کمپلیکس ہے, ٹھیک ہے, بیدیا روڈ پہ ہے, بیدیا میڈیکل کمپلیکس ہے. ہوں, اسی طرح ہمارا جو ہے کینٹ میں ہے. تو اس طرح ہر کلب نے اپنا کوئی نہ کوئی پروجیکٹ ڈیفینیٹ رکھا ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پرماننٹ پروجیکٹ یا سگنیچر پروجیکٹ. اس کے علاوہ یہ نہیں ہے کہ صرف یہیں تک محدود ہے. ہنگر جو اگر انٹرنیشنل ہنگر میں ہم کام کرتے ہیں, ویژن پہ ہم کام کرتے ہیں, چائلڈہڈ کینسر پہ ہم کام کرتے ہیں. آپ اگر یوتھ پہ آلریڈی یوتھ کے لیے ہم کام کرتے ہیں. اور پانچواں جو ہمارا جو سب سے زیادہ جو جس میں میں بھی تھوڑا سا انسپائرڈ ہوں وہ لیڈرشپ کے اوپر سیمینارز ہیں. اچھا, آلریڈی اب 3 مئی کو میرے انڈر ایک لیڈرشپ سیمینار لاہور میں ہی ہے, فلیٹس ہوٹل میں. دیٹ از اے آلویز ریزیڈنٹ, اور اس کی چارجز نہایت آپ یہ دیکھ لیں کہ 3 نائٹس 4 days کا ہے. تو وی آر گوئنگ ٹو چارج 25,000 یا 30,000 روپیز. اچھا, ود ایوری تھنگ, ود ریزیڈنٹ, ود میلز, ود آل. آپ کو جو لیڈرشپ مواد دیا جائے گا وہ الگ. تو آلریڈی میں انٹرنیشنل ٹرینر بھی ہوں, اور ادھر سے یو ایس اے سے آلریڈی میں ٹریننگ لے کے آیا ہوں اس میں ساری لیڈرشپ کے اوپر. تو وہ لیڈرشپ کے کیا جو ہے کیا کرے گی لیڈرشپ, یعنی کہ لوگ جو آئیں گے کیا بنائے گی ایک عام بندے کے لیے, کتنا ضروری ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے؟ اچھا, سب سے پہلے تو یہی ہے کہ ہر آدمی میں ایک لیڈر تو ہے. اچھا, یہ تو 100% کنفرم ہے. ہم نے صرف اس کو باہر نکالنا ہے. اس کے علاوہ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ صفت تو ہر ایک میں دی ہوئی ہے, اس نے کوئی نہ کوئی تو کام کرنا ہے. جیسے آپ ایک ایز اے لیڈر بیٹھے ہوئے ہو, ہمارے دوست جو بیٹھے ہوئے ایز اے ایک لیڈر بیٹھے ہوئے, وہ اپنے محکمے کے لیڈ کر رہے ہیں, کسی نہ کسی چیز کو لیڈ کر رہے ہیں. میں اگر ادھر بیٹھا ہوں تو آنے والے لوگوں کے لیے جتنی لیڈرشپ بڑھے گی, جتنی اویئرنیس آئے گی, اتنے ہی بہتر کام ہوں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ مور ہینڈ مور ورک. لیٹس سے جو میں نے اکیلے کام کرنا ہے وہ میری استطاعت ایک 2,000 روپیہ ہے, لیکن میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آئیں جی مل کر کرتے ہیں, تو ہماری استطاعت کتنی ہو گئی؟ 4,000 روپیہ. 4,000. تو اس لیے کہتے ہیں کہ منیمم 20 ممبرز ضرور ہونے چاہیے. اچھا, جب وہ 20 مل گئے تو وہی 2,000 جو ہے وہ 40,000 روپے میں کنورٹ ہو گئے. یو کین گو فار دا بگ پروجیکٹس. اور بگ پروجیکٹس پہ اور اسی طرح ہنگر پہ اب میرا اپنا دسترخوان ہے جو ڈیلی اس وقت لگا ہوا ہے پہلی سے رمضان پہ. تو رمضان کے لیے علیحدہ کوئی سیپریٹ پیکیجز ہوتے ہیں یا ایک سسٹم چل رہا ہے؟ نہیں, سیپریٹ نہیں. جیسے یہ 100% میں خود ہی کر رہا ہوں, نہ میں کسی سے اپنی ذات سے یا تھوڑے بہت صرف فیملی جو میرا بھائی بہن, اور سختی سے منع ہے کہ اس میں الاؤ نہیں ہے نہ تو چیریٹی دینا, جو میں سحری اور افطاری, اونلی افطاری. اچھا, اونلی افطاری. اچھا, چیریٹی نہیں لینا, کسی بھی قسم کی زکوٰۃ نہیں کسی سے لینی, بس اللہ کے نام پہ جو دینا ہے وہ ہے. اچھا, ان کے ساتھ تو وہ آن ڈیلی بیسس ہے. مور دین 300 to 400 پلس جو ہے میرے اپنے پیرمسز میں. اچھا, اور تو اس کے لیے جگہ کون سی مخصوص؟ میرا جی آلریڈی ایکچولی میرا تعلق ایجوکیشن سے ہے. اچھا, میرے اسکول ہے, اس کی گراؤنڈ میں ہم لگاتے ہیں علامہ اقبال ٹاؤن میں. اقبال ٹاؤن میں کس نام سے سکول؟ دی ایجوکیٹر جنا کیمپس کے نام سے ہے. اچھا اچھا, 8 کیمپسز ہیں میرے آلریڈی ماشاء اللہ. تو وہی ایجوکیشن کے حوالے سے بھی اس میں کنٹریبیوشن کوئی نہ کوئی. تعلیم کے حوالے سے بھی شفیع اللہ خان صاحب سے بات کریں گے, اور کہتے ہیں کہ جب کسی کی ذات سے متعلقہ بات شروع کریں تو پھر وہ بھی گوہر نکلتے ہیں جس کا پتہ بھی نہیں ہوتا. اور اب پتہ چلا کہ تعلیم کے حوالے سے بھی شفیع اللہ خان صاحب ایک بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں ہمارے ساتھ.
ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. اور یہ آپ کے ساتھ جو اللہ کے ساتھ تعلق کا سفر ہے، اس میں آپ جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہاں پہ مقصد جو ہے وہ کیا ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس پلیٹ فارم سے آپ کے دل میں اللہ کے قرب کی کوئی بات پیدا ہو جائے اور آپ کے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو جائے. ہر بندہ اپنی آخرت کو بچانے کے چکر میں لگا ہوا ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کر لوں، اللہ کی خوشنودی حاصل کر لوں. کوئی کہہ رہا ہے کہ میں خدمت کر کے اپنے رب کی رضا حاصل کر لوں. اصل حقیقت قرب الہی ہے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو مختلف طریقوں سے اپنے قریب کرتا ہے. جنت کے جس طرح 7 دروازے ہیں، ہر کسی کی خواہش ہوگی کہ میں ہر دروازے سے جنت میں چلا جاؤں، مگر کسی کے لیے نماز کا دروازہ سلیکٹ ہوا ہوگا، کسی کے لیے زکوٰۃ کا، کسی کے لیے روزے کا، کسی کے لیے حج کا. تو نیکی کوئی ایک ہی کلک کر جائے تو کامیابی ملتی ہے. شفیع صاحب، تعلیمی معاملات سے متعلقہ آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ آپ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ادارے لائنز کلب کو لوگوں کے فنڈ کی ضرورت ہے؟ ڈیفینیٹلی، آلویز، ہر وقت فنڈ کی ضرورت رہتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن فنڈ سوسائٹی کی نیڈز پہ ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل میں جو آیا آپ نے کر لیا. میرا دل کر رہا ہے جی میں دسترخوان لگا دوں، میں نے دسترخوان لگا دیا. نیڈ انالیسس بہت ضروری ہے. میں اگر لیٹ سے کہ اپنی اس چیریٹی یہ علاقہ میں نے سلیکٹ کر لیا، اس کو کیا چیز کی ضرورت ہے، اس کے لیے پھر دوستوں کا اکٹھا ہونا، ایک کلب بننا، اور اس کے بعد وہ کام کو شروع کرنا جو آپ کی سوسائٹی نیڈس ہیں. ورنہ کام تو بے بہا ہے. اپنا دل بھی یہی کرتا ہے کہ جو ان سے آپ کو پسند ہو وہی کریں. اصل جو چیز ہے وہ سوسائٹی کے ساتھ جڑی ہے. سوسائٹی کی جو نیڈس ہیں وہ پوری ہونی چاہیے. اس علاقے کی جو نیڈ ہے، جس علاقے کے لیے آپ کام کر رہے ہو، مے بھی کہ ادھر کوئی چیریٹی کی ضرورت نہ ہو، مے بھی کہ ادھر صرف بچے پڑھانے کی ضرورت ہو. تو اس طرح نیڈ انالیسس کو سروے کرنا بہت ضروری ہے. اور جب آپ نیڈ انالیسس پہ پہنچ جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو بھی آپ اس سوسائٹی کے اس جگہ کے لیے کام کریں گے وہ ایک زیادہ تناور درخت بنے گا ایز کمپیئر ٹو کہ آپ اپنی مرضی سے شروع کر لیں. وہ کہتے ہیں نا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں. تو آپ لگتا ہے افراد اکٹھے کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. آپ لوگ خریدتے ہیں، لوگوں کے دل خریدتے ہیں اور پھر ان کو استعمال کرتے ہیں اور دل خریدنے میں. بالکل. اور پھر ایک چیز بنتی ہے، وہ ہے ایمان اور یقین. حضور اقدس، کیا مقصد پورا ہو گیا یا ابھی اور سفر، اور اس کے لیے کیا کیا پلاننگ ہے، کیا کیا کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے کن کن مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یا کیا پلاننگ ہے؟ قدوس صاحب، سب سے پہلے تو جو آپ کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس میں ایک ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. اگر آپ نے 5-10 سالوں میں بھی کوئی اچھی ٹیم بنا لی ہے تو آپ کو پھر کام سے اچھے رزلٹ ملیں گے. اچھے رزلٹ ملیں گے کیونکہ ون مین شو کہیں بھی نہیں وہ چلتا. ایک پراپر ٹیم جو ہوتی ہے وہی کچھ کر پاتی ہے. اور ہم لوگوں نے جب شروع کیا تھا تو بہت تھوڑا سا کام تھا. اب اس کے بعد بہتر ہوا، ہر سال بہتری آتی گئی. تو ہم لوگ انشاءاللہ یہاں ایک اپنے نئی بلڈنگ میں بیٹھ جائیں، پھر بڑے ہاسپٹل کے لیے ہم کام کریں گے. تو اس کو ہم پلیٹ فارم بنا کے تو بڑے ہاسپٹل کے لیے جس طرح ہمارے ممبرز اور ہمارے عہدیداران جو بھی ہیں سارے جس طرح سے وہ حوصلہ پکڑتے ہیں، وہ پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں. اپنا گول سیٹ کرتے ہیں پہلے، پھر اس کا بجٹ بناتے ہیں، پھر اس کا کسی پلیٹ فارم سے ہم جو ہمارے بنے ہوئے سوسائٹی کے وہاں سے ہم ریکویسٹ دیتے ہیں سب کو، اور اللہ تعالیٰ جو ہمارا سٹیپ ہوتے ہیں وہ پورے کرتے جاتے ہیں. جب ایک غریب بندہ آپ کے ہاسپٹل میں آتا ہے، اس کو پرچی بنانی ہوتی ہے، اس کی کیا کم از کم کتنی پرائس ہے؟ 50 روپے کی، 100 روپے کی، یا اتنا چھوٹی موٹی پرچی ہوتی ہے. اچھا. کوئی اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ جس پہ وہ کس مقصد کے لیے پرچی ضروری ہے؟ بیسیکلی ہاں، رجسٹریشن ہوتی ہے اس کی کہ وہ آیا تھا ہمارے پاس اور اس نے یہ کام کیا تھا. وہ بھی آن کر رہا ہوتا ہے اپنے علاج کو، میں علاج کرانے آیا ہوں. ہمارے جو ایک ہماری سوسائٹی کا. اور میڈیسن آپ فری دیتے ہیں؟ جی وہ تو سارا فری ہوتا ہے. کسی پہ کچھ بھی خرچہ، کوئی ٹیسٹ ڈرپ ہو، لگ رہی جو ہیں، بھی خرچہ ہو. ٹیسٹ جو ہیں وہ ہمیں جتنی لیب والے ہیں دوست ہمارے ساتھ جو لگے ہوئے ہیں وہ ہمارے پیشنٹس کو بہت تھوڑے سے پیسوں میں ٹیسٹ کر دیتے ہیں.
تو انشاءاللہ ہم لوگ ایک سال بعد دیکھیں میں نے خود ایک بھی آنے کویشچن والے ہیں. یہی کیا تھا کہ اگر ٹیسٹ سسٹم بھی وہاں پہ ہو جائے تو جی بہت بڑی وہ ایک سال facility- بعد ہم وہ اگلا اسٹیپ ہے ہمارا. پھر انشاءاللہ لیب بھی بن جائے گی, ہمارا پورا ڈائگنوسٹک سینٹر بن جائے گا. اچھا تو اس سے پہلے ہمارے ساتھ جتنے بھی لیب والے صاحبان ہیں یا کمپنیاں ہیں وہ ایک بہت ہی مناسب پیسوں میں ہمیں کام کر کے دے دیں گے ان کا جو ہمارے پیشنٹ ہیں. آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں سر, اور بہت بڑے کام میں آپ کی خواہش ہوگی کہ آپ کی اولاد میں سے کوئی بچہ بھی اس خدمت میں آئے, کہ آپ نے اپنی اولاد میں سے کسی بچے کو اس خدمت کے لیے تیار کیا ہے؟ بچے ممبر ہیں اچھا. سوسائٹی کے, کبھی کسی سال کوئی عہدے پہ بھی آ جاتا ہے, کوئی کسی ایگزیکٹو کمیٹی میں آ جاتا ہے, جس طرح اس کی ٹائم کی ہوتی ہے کہ وہ پڑھائی سے فارغ ہے یا بزنس سے ٹائم دے سکتا ہے. تو ماشاءاللہ ساری میری فیملی پوری, میرے بھائی, میرے بھتیجے, میرے بیٹے, پہلے ان کو مطلب ان ممبر بنے, پھر میرے محلے دار, پھر میرے امام مسجد, جتنے بھی میرے وہ ریلیٹڈ لوگ ہیں جو مجھے جانتے ہیں میری ذات کو, وہ سارے ساتھ ہیں. پھر میرے استاد جن سے میں نے سیکھا ہے, تو الحمدللہ سارے ہی ممبر ہیں. تو ہم خود کوئی کام کریں گے تو پھر کسی کو بھی کنونس کر پائیں گے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے پوری ٹیم دی ہوئی ہے جو کہ مل کے کام کر رہے ہیں. حضور اقدس, ایسا نہیں لگتا کہ لائنس کلب آپ کو آگے بھی 2 سے 3 سال کنٹینیوس جو ہے ڈائریکٹر بنا دے؟ دیکھیں جی, ونس یو ہیو جوائنڈ لائنس کلب, اب آپ ایسا کون سا ایسا کام کریں گے کہ لائنس کلب مجبور ہو جائے کہ آپ کو کنٹینیوس 2-3 سال آپ کو ایز اے ڈائریکٹر ہی رکھے؟ سر جی, ڈائریکٹر یا عہدہ جو ہے کلب لیول پہ تو رہتا ہی ہے, آپ انٹرنیشنل لیول پہ نہیں ہو سکتے, وہ 1 سال ہی ہے, وہ ان کا قانون ہے کہ 1 سال. ابھی آپ تو انٹرنیشنل لیول پہ, میں انٹرنیشنل لیول پہ جی ڈسٹرکٹ گورنر ہوں, انٹرنیشنل کا ادھر سے اپوائنٹ ہوا ہوں بائی الیکشن, اور انڈورس بائی انٹرنیشنل ہوں, تو اس لیے وہ تو 1 سال کا ہی ہے, اس پہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. اب نیکسٹ ایئر جو ہے, جو آفٹر جون میں انٹرسٹڈ ہوں کہ ایکچولی ہم پاکستانی اس کے بہت پیسہ خرچتے ہیں, ایکسٹرا آرڈنری, چیریٹی پہ بھی سب کچھ, لیکن ہم پیپرز پہ بہت زیرو ہیں. اچھا, کوئی بھی چیز اپنے چیریٹی کا پلان نہیں بناتے, اس چیریٹی کی جو ہمارے پاس آئی اس کے ڈاکومنٹیشن نہیں کرتے, بغیر فیزیبلٹی کام ہوتا ہے, بغیر فیزیبلٹی کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میری صرف یہ خواہش ہے کہ نیکسٹ ایئر جو ہے, اب بے بہا فنڈنگ اویلیبل ہے, اگر آپ ہمارے ہمسایہ ممالک کو دیکھیں, بلینز میں ڈالر لے کے جاتے ہیں اور اپنے ملک پہ لگا رہے ہیں. نیپال کو لے لیں, سری لنکا کو لے لیں, بنگلہ دیش کو لے لیں, انڈیا کو لے لیں. پاکستان میں فنڈنگ آتی ہی نہیں, جتنے بھی پیسے خرچ کر رہے ہیں خود سے کر رہے ہیں. کیوں نہیں فنڈنگ آتی ہے؟ ایسا کیا؟ کیونکہ انڈیا میں جا رہی ہے, نیپال میں جا رہی ہے, بنگلہ دیش میں جا رہی ہے, پاکستان میں ایسی کون سی چیزیں ہیں؟ پاکستانی, میں اپنی سمجھتا ہوں, میری بھی کچھ کمیاں ہیں, ہم پیپر نہیں کرتے, انہیں ایک فیزیبلٹی بنا کے نہیں دے رہے, سوسائٹی کو انوالو نہیں کر رہے. میں آپ کے علاقے میں کام کرنا چاہ رہا ہوں, میں نے آپ کو شامل ہی نہیں کیا. کہ ایسا تو نہیں کہ معاشرے بے حس ہو چکے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. تو وہ صرف یہ ڈیوٹی سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ کے نام کے خیرات کرنی ہے, میں نے خیرات دے دی, ختم ہو گئی بس. ہمیں اس سے نکل کے اسی سے اپنی خیرات سے ہی دوسری خیرات یا اور ہاتھ شامل کر لینے چاہیے, جو ہم نہیں کرتے. اور کوئی ایک صرف لائنس کلب نہیں, بے بہا این جی اوز ہیں انٹرنیشنل جو پاکستان میں فنڈنگ دینے کے لیے تیار ہیں اور کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, لیکن کم از کم فنڈنگ کے لیے کوئی فیزیبلٹی تو بھیجیں. میں فیزیبلٹی تو بھیجوں کہ جی میں نے یہاں پہ یہ ہاسپٹل بنانا ہے, یہ کام کرنا ہے, اس پہ یہ لاگت آئے گی, یہ ہے, تو تبھی وہ اس کو سوچیں گے, وہ خود سے تو نہیں آگے دے دیں گے. سر اگر آپ کو پتہ ہے کہ ایسا ممکن ہے, ایسے فیزیبلٹی بن سکتی ہے اور اتنی زیادہ فنڈنگ جو ہے وہ لائی جا سکتی ہے, تو آپ بذات خود اس کے لیے کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ سر جی, اس کے اب کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جون میں نے فارغ ہونا ہے, تو اس کے بعد تھوڑا سا فرصت ملے گی. آلریڈی ہم اپنے ایک جو ہے ویلفیئر آرگنائزیشن اس کو رجسٹرڈ کروا رہے ہیں. کس نام سے؟ ابھی اس کا نام فائنل نہیں ہوا. ایک سوچ ہے, ہاں, ایک جس طرح ایک لیڈر کی سوچ ہوتی ہے, وہ سوچ ہے. ویسے بتایا ایم جے ایف کے نام سے آلریڈی اپروول ہو چکی ہے ہماری. ٹھیک ہے, اب اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. آلریڈی اس وقت ہم نے جو رکھا تھا منیمم کہ 1 ملین روپی ہر ممبر
دے. سر یہ آسان ہے اپروو کروانا؟ نہیں, اٹس اے ریئلی ڈیفیکلٹ ورک. میرا مطلب کہ سال سے 2 سال لگتے ہیں. پوچھیں کوئی ویلفیئر سوسائٹی بنائی ہے تو 2 سال تو لگ گئے ہوں گے. نہیں زیادہ لگ جاتا ہے. اچھا جی سر, کیوں اتنا مشکل گورنمنٹ نے اور حکومت نے کیوں اتنا مشکل بنوا دیا ہے؟ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی فیک نہ بنا لے اور پیسہ اکٹھا کرے اور اس طرح کر کے. تو فیک تو بڑی بنی ہے. جی ہمارے پاس ماشاءاللہ محض 6 یا 7 سرٹیفکیٹ مطلب. اگر ہم یہاں پہ اس کو شفافیت دیکھیں تو جب آپ کی جس طرح بات سے کوئی بھی بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ میں اس کو بنا کے تو باہر سے فنڈنگ کر کے اس فنڈنگ کو, میں جو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کچھ زیادہ اس معاملے میں بدنام بھی ہے کہ ایسی جو چیزیں جو دوسرے ممالک میں نہیں ہوتی, پاکستانی کوئی اس طرح کی فنڈنگ کروا کے تو بعد میں ہمارے لیے بدنامی کا باعث بنتے ہیں. آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ آپ کسی حد تک, پر میں اتفاق اس لیے نہیں کروں گا. بیسیکلی میں نے جو ریزن بتائی نا, ہم پیپرز میں بہت برے ہیں. پھر وہی فنڈنگ منگوا لی, فنڈنگ آئی, اور آپ یقین مانیں کہ میرے پاس وٹنس ہوں میں بہت چیزوں کا, اس فنڈنگ سے ڈبل خرچ کیا. فرض کرو میں نے 1000 روپے فنڈنگ منگائی تو 2000 خرچ کر دی. 2000 نہیں 10,000 خرچ کر دیا. مگر راستہ بن گیا فنڈنگ آنے کا. نہیں, ہمارے یہاں لائنز میں ایسا نہیں ہے. اچھا, ہم نے اس سے 1000 روپیہ جو منگایا اس کا حساب نہیں بھیجا کہ یہ کہاں خرچ کیا, کیا کیا, وہ کیا. وہ اس کی باقاعدہ پروف مانگتے ہیں نا کہ جی بینک اکاؤنٹ سے ہونی چاہیے. آپ نے جو پیسے نکالنے ہیں وہ چیک کے ذریعے ہونے چاہیے, کراس چیک ہونے چاہیے. حکومت پاکستان مدد کر رہے ہیں ایس کلب کی؟ نہیں, ابھی نہیں. اس کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ حکومت پاکستان میرے خیال میں کسی بھی این جی او کو پاکستان میں اس وقت زکوٰۃ کا بہت پیسہ اکٹھا ہوتا ہے. ہاں, لیکن وہ بہت سر زکوٰۃ کے پیسے سے تو ہمارے ہاسپٹلس چل رہے ہیں. آپ اپنا میو ہاسپٹل لے لیں, کوئی سا لاہور کا ہاسپٹل لے لیں, وہ جو فنڈنگ ہے وہ زکوٰۃ کے پیسے سے آ رہی ہے, ورنہ تو فنڈنگ ہی اویلیبل نہیں ہے کسی بھی قسم کی. تو یہ تو اگر پرائیویٹ پیپل اگر اس طرح نہ کام کریں جس طرح ہو رہا ہے, میں کہتا ہوں کہ آدھے سے زیادہ لوگ مر رہے ہوں. اچھا, یہی حالات ہیں. لیٹ سے یہ چھوٹے چھوٹے جو ہم لوگ سر یہ باہر اتنے لوگ فنڈنگ دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں, کیا حکومت پاکستان کو اس فنڈنگ کو لینے کے لیے کوئی لایا عمل نہیں اپنانا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر سوچنا چاہیے. انہیں اپنے فری سروسز کے لیے لوگ دینے چاہیے. اب میری ایکسپرٹی نہیں ہے فیزیبلٹی بنانے کی, تو کم از کم گورنمنٹ تو کوئی ایسی ایکسپرٹیز دے. مگر آپ تو فیزیبلٹی وہاں تک کوئی ارباب اختیار تک پہنچا سکتے ہیں, کیونکہ اگر آپ اس وقت ایز اے ڈائریکٹر ہیں تو آپ کی بات تو مانی جا سکتی ہے, کہیں نہ کہیں پہنچ سکتی ہے آپ کی بات. سر 1 سال میں ختم ہو جانا ہے, ایک تو پیریڈ بہت کم ہے. میں تو ابھی تو آپ یقین مانیں کہ جب ہم عہدہ پکڑتے ہیں تو ابھی 2-4 مہینے تو ویسے ہی گزر جاتے ہیں, ابھی پوچھتے پچاتے, دیکھتے دکھتے, سیکھتے ساکھتے. تو آپ جب کسی لیول پہ آ رہے ہوتے تو آپ پھر جانے کی تیاری کر رہے ہوتے, جیسے اب میں جانے کی تیاری کر رہا ہوں. اب میری کوئی ایسی کوشش نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز ادارے کی پالیسی ہوتی ہے سر. ایس او ایس ایک نام ہے, اس کی ظاہری بات ہے آپ اپنے پیچھے اپنی باقیات تو چھوڑ کے جائیں گے کہ اس سسٹم کو آگے کس طرح بڑھانا ہے, کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ چلنا چاہیے. اس کے لیے ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آلریڈی میں نے نیکسٹ ایئر کا جو اپنا پلان سوچا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ فنڈنگ پاکستان لائی جا سکے. میرا آبجیکٹیو نیکسٹ جو ہے وہ صرف یہی ہے, اس کے علاوہ میرا اس کے لیے آپ کو سب سے بڑی سفارش کیا چاہیے؟ سب سے بڑی سفارش تو ابھی تو ہماری وہ جو آلریڈی ادارہ ہے, اگر وہ رجسٹر جتنی جلدی ہو جائے گا اتنا ہمارے لیے بغیر سفارش کے رجسٹریشن مل جائے گی آپ کو؟ نہیں جی, ہم کوشش اسی میں بغیر سفارش کے. آپ جب سفارشوں میں اس میں پڑھیں گے تو سمجھے آپ نے اپنے لیے راستے خود ہی بند کر دیے. کیا عام بندے کو بغیر سفارش کے مل جاتی ہے؟ نہیں, عام بندے تو نہیں سر, سیکروٹنی تو لازم ہے, اور وہ سیکروٹنی تو ہو رہی ہے. حکومت پاکستان مدد کرتی ہے؟ ہاں ڈیفینیٹلی, اس میں اب آ کے وہ کچھ نہ کچھ ہلکا پھلکا کر رہی ہیں کہ تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں, کیونکہ پاکستان پہ انٹرنیشنلی پابندیاں بہت ہیں. اچھا, اس وجہ سے بھی حکومت پاکستان مجبور ہے ان سب چیزوں کے لیے, اتنی قدغن لگانے کے لیے یا اتنی سکروٹنی کرنے کے لیے, وہ بھی مجبور ہے گورنمنٹ. سر آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت فلسطین کے جو بچے ہیں اس وقت اس مدد کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا آپ کے ایس او ایس نے فلسطینیوں کے لیے کچھ رمضان کے مہینے میں کوئی کردار ادا کیا؟ ڈیفینیٹلی سر, ہمارے لائنس کلب نے بے بہا چیریٹیز کی ہیں اور الخدمت کے تھرو بھیج رہے ہیں, کیونکہ واحد ایک ہی آرگنائزیشن ہے پاکستان سے جو فلسطین تک پہنچا رہی ہے, اور الخدمت کو آلریڈی لائنس کلب کی طرف سے بے انتہا چیریٹیز جا رہی ہیں.
خلیل صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ کام کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس ایکسٹرا پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں, ایکسٹرا فنڈ اکٹھا ہو جاتا ہے, تو آپ لائنز کلب یا الخدمت جس طرح ویلفیئرس کام کر رہی ہیں ان کو آپ پہنچاتے ہوں گے یا آپ کی اپنی ہی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں؟ جی بیسیکلی ہم لوگ جو ہماری ضرورتیں ہیں نا ان کے مطابق ہی فنڈ اکٹھا کرتے ہیں اور ٹارگٹ گول رکھ کے کہ اس سال ہم نے کیا کرنا ہے. ہم لوگ لائن کلب سے یا دوسری بڑی آرگنائزیشن جو ہیں ان سے سیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, اسی کے مطابق ہی ہم لوگ چل رہے ہوتے ہیں. بٹ ہم نے جو چوز کیا نا کہ ہم ایک جگہ جا کے بیٹھ گئے جہاں ضرورت ہے چیز کی, تو ہمارا ایک لوکل لیول پہ کام آ گیا. اب انٹرنیشنل کا ایک اور سسٹم ہوتا ہے, ہمارا یہ سسٹم ہے کہ ایک موقع پہ جو لوگ ہیں ان کو فوراً ایک ریلیف مل جائے کسی اس کا. فنڈ جو ہیں جب زیادہ آئیں گے تو ہم اس کام کو بڑھائیں گے, کسی اور جگہ شروع کر دیں گے. لیکن وہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ اس میں یہ آتا ہے کہ کبھی اگر کوئی خدا نہ خواستہ سیلاب اور زلزلہ وغیرہ تو پھر ہم اپنے ہی پلیٹ فارم سے وہ بیگ بنا کے اور اس طرح کر کے کرتے ہیں جسے کہتے ہیں. جی اچھا حضور اقدس, کہ پاکستان میں سیلاب کا ایک بہت بڑا مسئلہ رہتا ہے اور سیلاب کی وجہ سے بڑی تباہ کاریاں ہوتی ہیں, اس کے لیے کوئی لائحہ عمل اپنایا بھی یا؟ سر جی جو لیٹ سے سیلاب کے بچاؤ کے جو لائحہ عمل ہے اس پہ تو کوئی ورکنگ نہیں ہے ایڈمنسٹریٹو طور پہ. باقی ہیلپ کے حساب سے ڈیفینیٹلی ہم اس میں پیش ہیں. الخدمت کے ساتھ مل کے ہم نے RO پلانٹس لگائے ہیں کافی. پھر کیونکہ ایک نیٹ ورک لوکلی اویلیبل ہے جو کہ ہر جگہ موجود ہے اور وہ الخدمت ہے, تو ہمارے MOU سائن ہے ان کے ساتھ, ہم انہی کو ہی ڈونیشنز دیتے ہیں تاکہ وہ پراپر جگہوں پر پہنچ جائے. اچھا. اسی طرح ہمارا اخوت کے ساتھ بھی MOU سائن ہے. اخوت کے پلیٹ فارم سے بھی ہم ان کی خدمت کرتے ہیں. تھیلیسمیا کے جو پیشنٹس ہیں وہ بھی ہمارا آلریڈی MOU سائنس ہیں. تو ہمارے تقریباً کل ہی میں ذرا دیکھ رہا تھا کہ تقریباً جتنی بھی بڑی چیریٹی آرگنائزیشن ہیں ان کے ساتھ MOU ہمارے سائن ہیں, کیونکہ ہر جگہ لائن کا میں بھی اب جیسے کہ بلوچستان کا دور دراز کا علاقہ ہے تو ادھر پہنچنا مشکل ہے. اب لاہور سے ٹریول کر کے, لیکن وہاں پہ الخدمت کے اپنے ورکر ہر شہر میں اور ہر گاؤں میں ہیں جو کہ رجسٹرڈ ہیں, تو اس لیے ہمارا زیادہ تعاون الخدمت کے ساتھ ہی چل رہا ہوتا ہے. اور سر جو آپ نیا شروع کریں گے اس کو آپ جو ہے لائنز کلب کے انڈر کریں گے یا الخدمت کے انڈر کریں گے؟ نہیں, وہ لائنز کلب کے پیور. اچھا پیور لائنز کلب کے, کیونکہ فنڈنگ لائنز کلب نے ہی دینی ہے. ہاں ساتھ جوائنٹ آپریشنز ضرور ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے کہ ہمارے جو MOU سائنز ہیں, کیونکہ وہ خود لائنز کا پہلے بھی آبجیکٹو یہی ہے کہ سوسائٹی مل کے کوئی کام کرے. وہ کہیں نہیں چاہتے کہ اکیلا لائنز کلب کام کر رہا, کہ مختلف لوگ مختلف ادارے آپس سے ملیں اور ایک پروجیکٹ کریں جو کہ سوسائٹی کی بہتری کے لیے. سر ایک سوال کی طرف میں آؤں گا, ابھی ایک وقفے کی طرف جا رہا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت غریب عوام کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. تو ایک چھوٹی سی بریک کا کہا گیا ہے اور ہمارے ساتھ رہیے گا ساؤتھ ایشیا گلوبل میں رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں دوبارہ ملتے ہیں. میں خوش آمدید. رحمت اللہ تعالیٰ کی, اور یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ سب سے پہلے یہ بھی کہتا ہے کہ اپنا احتساب کیجئے. اگر آپ صحیح ہیں یا غلط ہیں, آپ کو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ میں کس مقصد کے تحت چل رہا ہوں اور میرا مقصد کیا ہے, اور میں کیا اپنا آپ چیک کر رہا ہوں کہ میں صحیح سمت ہوں, کیا میں اپنا احتساب کرتا ہوں. اسی طرح مختلف ادارے جو کہ یہ کام کر رہے ہیں ویلفیئر کا اور خدمت کا, کیا ان اداروں میں شفافیت یا احتساب کا سسٹم بھی موجود ہوتا ہے, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. حضور اقدس آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ 1 کروڑ کی آپ کو جو ہے وہ ڈونیشن دے رہا ہے اور اس کو آپ بیہائنڈ دی سکرین ہی رکھیں, اس کو بتائیں ہی نہیں کہ آپ کا جو پیسہ ہے کس کس جگہ پہ لگا ہے, کیا آپ اس بندے تک پوری انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں؟ لائنز کلب کا پہلا ہی اصول یہ ہے کہ جی آپ کو 1 روپیہ بھی آ گیا وہ بھی آپ نے شو کرنا ہے کدھر سے آیا, اور سیکنڈلی جب آپ نے خرچہ کیا, کہیں ڈونیشنز دی, کوئی پروجیکٹ کیا, کوئی آپ نے کیمپ کیا, تو اس کے وہ بھی جب آپ کے کلوزنگ ہے ڈیفینیٹلی آپ نے حساب دینا. اور یہ حساب
ہر چیز کا شامل ہے اس میں, صرف ایک ڈونیشنز کا ہی نہیں, لوگوں کی ممبرشپ کے جو پیسے ہیں اس کا بھی ہم حساب دیتے ہیں, اس کا بھی ہمیں بتانا ہوتا ہے کہ لیٹ سے کہ جی ہم نے آپ نے جو ہمیں ممبرشپ فی دی اس کی ہم نے 12 میٹنگیں ہوئی, اس ہر میٹنگ پہ اتنا خرچہ آیا. آپ نے کوئی واٹس ایپ گروپ بنایا ہوتا ہے؟ ہاں جی, گروپس تو ہر ایک کے بنے ہوئے ہیں, ڈیفینیٹ بنے ہوئے ہیں. تو وہاں پہ جب آپ کا یہ سارا فنڈنگ سسٹم جاتا ہے یا یہ سارا آپ حساب دیتے ہیں تو ظاہری بات ہے سارے ممبران کی سوچ ایک نہیں ہوتی, کئیوں کی سوچ میں فرق ہوتا ہے اور وہاں پہ اختلافات بھی پیدا ہو سکتے ہیں, اختلاف رائے بھی ہوتی ہوگی. تو اس طرح کے سسٹم ہوں, اس طرح کی چیزیں ہوں تو اس کو آپ کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ خرچہ وہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک بورڈ سے اپروو نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو اس لیے وہ اس کا اختلاف نہیں آتا آخر میں. جب آپ ونس کے بورڈ نے اپروو کیا کہ آپ نے پرپوزل بنائی, بورڈ سے پوچھا میں یہ کام کرنے لگا ہوں, بورڈ نے اپروول دے دی, تو آپ نے وہ اس کے مطابق خرچ کیا. تو اس کی ہمیں کبھی بھی ایسی پرابلم نہیں آئی کہ جی پیسے کیوں خرچ کیے یا یہاں کیوں خرچ کیے, کیونکہ وہ اپروول کے ساتھ خرچ ہوئے ہوتے ہیں. انہیں کویسچن وہ ضرور ہو سکتا ہے کیونکہ زیادہ تر جو اکاؤنٹس ہیں وہ زیادہ تر آڈٹ ہی اکاؤنٹس دیتے ہیں. کہیں ایسا نہیں کہ آڈٹ کرائے بغیر دیا گیا ہو اکاؤنٹس, لیکن منتھلی طور پر کچھ ہوتے ہیں کہ جو ہم نے دینے ہوتے ہیں اور وہ اسی وقت ساتھ ساتھ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی اتنے پیسے خرچ ہو گئے, اب بیلنس بینک میں یہ ہے, اب اتنے خرچ ہو گئے, بیلنس یہ ہے. تو اس لیے وہ ہر وقت اپڈیٹ ہی ہوتے ہیں. تو الحمدللہ لائنز کلب میں یہ روایت ضرور ہے کہ حساب ٹوٹلی پائی کا لازم ہے. تو بعض اوقات ہو جاتا ہوگا کہ فنڈ میں کمی ہو جاتی ہوگی, اور اس کے لیے پھر آپ فنڈنگ مزید کیسے کرتے ہیں؟ دوستوں کے ریکویسٹوں کے ساتھ. جتنی بھی کمی ہو رہی ہے, فنڈنگ کی کمی ہو رہی ہے, ہمارے ایک پروجیکٹ کو فورس ہی کر رہے تھے 1 لاکھ روپے میں پورا ہونا ہے, لیکن وہ پروجیکٹ جو ہے وہ 2 لاکھ روپے میں ایک پورا ہو رہا ہے. تو ہم وہ اپنے ممبرس کو تمام کو دوبارہ بھیجتے ہیں, انہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی آپ فنڈنگ کا انتظام دیں, تو پھر لوگ دیتے ہیں. مشکل تو نہیں آتی؟ دیکھیں جی مشکل تو ہر کام میں ہے, لیکن جب بندہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی ہے تو وہ پوری ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں نیکی کا کوئی آپ کام شروع کریں, برکت اپنے آپ ڈلتی چلی جاتی ہے. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جس کے لیے ویلفیئر سوسائٹیز کو کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی ویلفیئر سوسائٹی کی ایک اپنی دود ہے, لیکن پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ایک مہنگائی ہی ہے. جب لیٹ سے جیسے اس وقت ہم بیگز دیتے ہیں, میں نے جو پچھلے سال کا بیگ دیا ہے راشن بیگ, وہ 3500 روپے میں بہترین بیگ تیار ہو رہا تھا. اب وہ بیگ 5500 روپے میں تیار ہو رہا ہے, وہی سیم, کوئی فرق نہیں. کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اس میں؟ اس میں جی 4 دالیں ہیں, بیسن ہے, گھی ہے, چینی ہے, اور اسینشل جو بھی, اور مرچ ہے, ہلدی اور نمک. بس یہ اسینشلز جو ہاؤس کی. یہ پچھلے سال جب میں نے یہ بیگ دیے تھے یہ 3500 روپے میں پڑ رہا تھا. اس سال جو میں نے یہ بیگ دیے یہ مجھے 5500 روپے میں پڑا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہیں نہ کہیں میری بھی کوئی لمیٹیشن ہوگی جو میں دے رہا ہوں چیریٹی کے لیے. تو اس کا یہ مطلب ہوا اگر پچھلی دفعہ کوئی 10 لوگ سرو ہوئے تھے تو اس دفعہ وہ 5 رہ گئے. ہم 5 لوگوں کو سرو کر سکیں گے. نہیں, بطور گورنر آپ اپنے قریبی لوگوں کو تو نواز سکتے ہوں گے. ایسا کوئی نہیں ہے اور نہ ہی ایسا ہوتا ہے. دیکھیں جی اگر آپ اپنوں کو ہی نوازیں گے تو کل کو آپ کو کہیں سے فنڈنگ نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ہی تب کر رہا ہے, یہ آپ کو وسیلہ ہی اسی لیے بنایا گیا ہے کہ آپ انصاف سے کام لے رہے ہیں. اور اگر اپنے ہی لوگوں کو نوازنا ہے تو پھر تو یہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے. ایسا نہیں لگتا کہ اگر پیسہ اکٹھا ہو تو وہاں ایسے یونٹ بنا دیے جائیں جس سے پیسے کی سرکولیشن زیادہ ہو اور اس کو ہم انویسٹمنٹ کر کے اور زیادہ لوگوں کی خدمت کریں؟ کیا ایسا مائنڈ میں کنسیپٹ آتا ہے آپ؟ بالکل وہ ہے آلریڈی. جیسے اب ہم اپنی جو بنا رہے ہیں این جی او جو MGF کے نام سے, وہ یہی ارادہ ہے کہ اس کے جو ہم نے 1 ملین پر ممبر لیا ہے اپروکسیمیٹلی, اس کو 20 ملین کے قریب ہوگا, اس کو بینک میں یا کہیں انویسٹمنٹ کر دیا جائے, اس سے جو انکم جنریٹ ہو اس سے آگے چیریٹی کی جائے. اچھا, بینک میں جنریٹ کیا جائے یا کہیں بھی کسی یا بزنس کیا جائے؟ دیٹس آل ڈیپینڈس کہ جو بورڈ فیصلہ کرے. میں اس میں فیصلہ نہیں کر سکتا. وہ جو 20 ممبر ہیں جو آپ کے, جنہوں نے آپ کہہ لیں ڈائریکٹر کہہ لیں یا وٹ ایور یو کین سے, وہ انہی کا فیصلہ ہونا چاہیے. بورڈ کا فیصلہ اگر بینک میں نہ جمع کروایا جائے اور یہاں ہی کوئی بزنس کرنا ہو,
اس بزنس سے پیسہ جنریٹ کر کے لوگوں بالکل کی ایسے خدمت ہیں، کیا ایسے جائے. احباب تو اور ایسے آپ کیا دوست ہیں. سمجھتے ہیں کہ ایسا کون سا پاکستان میں کام ہے، بزنس ہے، یا ایسا کون سا جہاں انویسٹمنٹ کی جائے، ایسی کون سا شعبہ ہے کہ جہاں پہ یہ کام کیا جا سکتا ہے؟ سر ڈیفینیٹلی میرے حساب سے آلریڈی جو کامیاب بزنس مین ہے وہ آپ کے ممبر بھی ہیں. ایسا ہی ہے ٹھیک ساری ہے. بات، ممبر جو ہے وہ بزنس مین ہی ہوں گے بزنس جو مین ہے. پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں. تو وہ انہی کے ہی اداروں میں میرا خیال میں، کیونکہ آپ کی ایک تو انٹریکشن ہے ان کے ساتھ، دوسرا آپ کو حساب کتاب میں کہیں پرابلم نہیں ہوگی، تو وہ ادھر ہی انویسٹ کرنا چاہیے جدھر سے آپ کو نظر آ رہا ہو کہ ادھر سے کچھ نہ کچھ جنریشن ہونی ہے. اور پہلی چیز یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں کہ بزنس میں انویسٹمنٹ ہو تو وہ زیادہ ہی پروفیٹیبل ہوتی ہے. حضور اقدس، یہ جو انویسٹ کرتے ہیں لوگ سوسائٹیز کے پیسے، ویلفیئر کے پیسے کو، اور اسے بزنس کرتے ہیں، تو کئی لوگ اس بات کے اوپر انگلیاں بھی اٹھاتے ہوں گے کہ یہ پیسہ چیریٹی کا ہے اور انویسٹمنٹ جو ہے وہ خدمت کے طور پہ ہوئی ہے، اور آپ اسے اپنا کاروبار چمکا رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں. تو آپ سیدھا پیسہ لگائیں لوگوں کے اوپر جو لوگوں کو ضرورت ہے، آپ کس چکر میں چل پڑیں؟ اس میں سر اس طرح ہے کہ ایک طریقہ ہے اپنا اخوت پیسے دیتی ہے کاروبار کرنے کے لیے بغیر اس کے انٹرسٹ کے. ٹھیک ہے. انہوں نے بے شمار لوگوں کو کام پہ لگایا، ان کی کمانڈ ہے اس کام پہ. اسی طرح ہمارے پاس ایک سوسائٹی ہے، اس کے 100 ممبر ہیں، 20 یا 18 اس کے ایگزیکٹو ہیں. اس کے بعد 4 یا 5 لوگ اس کی کور کمیٹی ہے، پریزیڈنٹ صاحب ہیں، جنرل سیکرٹری صاحب ہیں. جو سچویشنل ڈیسیجن ہوتا ہے ہمارا کہ اس وقت پیسہ کہاں لگایا جائے تو ہمارا سیف ہے. جیسے گورنر صاحب نے بھی بتایا ہے کہ جو ریلیٹڈ لوگ ہیں، جو ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جن کا سب کو پتہ ہے، ان کے ہاتھوں میں ہی پیسہ ہو تو بہتر ہے. لیکن میرے خیال میں جس سوسائٹی میں میں کام کر رہا ہوں وہاں تو ابھی چیزیں نئی ہیں، بہت ضرورتیں ہیں، اور ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں تو ہم اس کو ہی کر پاتے ہیں کہ کام ہمارے پورے ہو جائیں، ٹارگٹ پورے ہو جائیں جو ہم نے گول رکھے ہوئے ہیں. کیونکہ پیسہ جب آئے گا تو ہمارا ایسا کوئی تجربہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی انویسٹ کیا ہو. جنہوں نے کیے ہیں ان کو اپنا مختلف بینکوں میں یا جہاں بھی کیے ہیں ان کا اپنا ایک تجربہ ہوگا. ممبران کا آپس میں اتفاق، اتحاد کتنا ضروری ہے اس طرح کے سسٹم کو مزید مضبوط کرنے کے لیے؟ دیکھیں، ایک دوسرے پہ اعتماد اور ٹرانسپیرنسی اور ایک دوسرے کو کسی بات کو برداشت کرنا، یہ سب سے پہلی بنیادی چیز ہے. اسی پہ اکٹھ ہوتا ہے. اس کے بعد سب سے قیمتی چیز ہے کوآرڈینیشن، کہ آپ کی آپس میں ہی فیملی میں یا سوسائٹی میں اگر کوئی ایک جگہ پہ وہ پراپرلی کوآرڈینیشن نہیں ہے تو پھر ہم مار کھاتے ہیں. اگر ہے تو پھر آپ کو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں، کل ہم نے کیا کرنا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ آپس میں مل کے ایک ممبرز کا ہونا، اکٹھے ہونا یا صلاح مشورہ بہت ضروری ہے. ہوتا ہے کہ جس طرح کہتے ہیں کہ ایک بری مچھلی پورے تالاب کو خراب کر دیتی ہے، اسی طرح ایک اچھا انسان پورے سسٹم کو بڑی اچھی کریشن اور ڈیولپمنٹ میں لے جاتا ہے. تو 10 یا 20 یا 100 ممبران کا یا 1000 ممبران کا اکٹھ ہو تو اس میں کچھ بندے جو ہے اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے کچھ نہ کچھ ڈیمانڈس کی شکل میں پیش ہوتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. کیا ایسا یہاں بھی ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے. اس کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ جب کمیٹی بنتی ہے نا تو پھر ہم بات تو اس وقت سنتے ہیں سب کی، ہر آدمی کو رائٹ ہے. تو جو بات نیگیٹو میں جا رہی ہوتی ہے نا اس کو پھر وہ لوگ خاموشی اختیار کر کے نظر انداز کرتے ہیں. تو آئندہ نیکسٹ کمیٹی میں کوشش کرنا کہ اس قسم کا کوئی ممبر نہ آ جائے جو کہ سب کو خراب کرے، کام کرنے والوں کو بھی روکے. کیونکہ اچھی مثال کو ہمیشہ سر آنکھوں پہ رکھیں، اور جو بندہ آپ کا حوصلہ توڑنے والا ہے، آپ کو نیگیٹو کمنٹ دینے والا ہے، اس کو برداشت تو کر لیں لیکن دوبارہ اس سے تعلق نہ رکھیں. میرا خیال ہے کہ جو آپ کو مایوس کرنے والا ہے، آپ کے ٹارگٹ خراب کرنے والا ہے، اس سے تھوڑا سائڈ پہ ہو جائیں. جو آپ کو اس کی جگہ کام کرنے والا اور بندہ مل جائے گا. حضور اقدس، اب دوبارہ میٹنگ ہوگی آپ کے لائنز کلب کی. آپ نے کوئی ایسا منشور بنایا کہ جب آپ میٹنگ ہو کہ یہاں ان شعبوں پہ پیسے کی یا انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، یہ شعبہ کمزور ہے، ہمیں ان شعبوں پہ کام کرنا چاہیے؟ کیا آپ نے ایسی فیزیبلٹی بنائی جو آپ ممبران کے سامنے رکھیں اور پھر اس کے اوپر کام ہو؟
آلریڈی سر گورنر کے پاس نا فنڈنگ کی اپروول کے لیے جو ہے امریکہ میں بھیجنا ہوتا ہے. آلریڈی اس وقت ہم 2 پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں. ایک ہم کام کر رہے ہیں سریہ عظیم ہاسپٹل کے ساتھ, ان کی فیزیبلٹی بھی آ گئی جو اپرووڈ بائی دا کیبنٹ بھی اپروو ہو گئی ہے, اور اس کو ہم انٹرنیشنل میں بھیج رہے ہیں. دوسری فیزیبلٹی آلریڈی انڈر ورک ہے ہڈسن ڈی سلوا ہاسپٹل کی جو ہماری ہے. وہ ہماری جو اس وقت میٹنگ ہے مئی میں, اس میں اپروول ہوگی اور وہ بھی انٹرنیشنل میں فائل بھیجی جائے گی فنڈنگ کے لیے, کہ تاکہ جو ہاسپٹل کی ان کا ایک نیا آپریشن تھیٹر بننا ہے کمپلیٹ, اس کے لیے کام ہو سکے. اس کے علاوہ ہم آلریڈی امریکہ میں ایک مارفانی فاؤنڈیشن کے نام سے ہے جو ہمیں یہ گرم کپڑوں کے کنٹینرز بھیجتے ہیں. اگلے سال وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو 50 کے قریب کنٹینر بھیجیں گے. تو ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے کہ وہ ان ہاسپٹلس کے لیے مشینری پرووائڈ کر سکیں, کیونکہ ضرورت اس وقت ہمیں زیادہ مشینری کی ہے, کیونکہ اپڈیٹڈ جو مشینیں ہیں اس کی ہے. تو آلریڈی اس پہ کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ پایہ تکمیل کو پہنچے گا. پاکستان میں 3 مسئلے جو اہم سمجھے جاتے ہیں, ایک ہے تعلیم, دوسرا ہے خوراک, اور تیسرا ہے میڈیکل. آپ کیا سمجھتے ہیں ان تمام 3 شعبوں میں سے کس کے اوپر زیادہ کام ہونا چاہیے؟ سر جی دیکھیں, میں اگر ایز اے ایجوکیشنسٹ کہوں گا تو تعلیم پہ ہی سب سے زیادہ کام ہونا چاہیے. انسان کے شعور کو بیدار کرنے کی بہت ضرورت ہے, اور قوم اس وقت جس طرف جا رہی ہے بھائی چارے کی انتہائی ضرورت ہے. برداشت کا مادہ ختم ہوتا جا رہا ہے, اور آج کل کے بچوں میں بھی وہ چیزیں آ رہی ہیں. آلریڈی میڈیا کا زمانہ ہے, بچے میڈیا کے ساتھ اتنا اٹیچ ہو چکے ہیں کہ انہیں اپنے ہی رشتوں کی تمیز نہیں رہ رہی. تو وہ اسی وقت ہی ہوگی جب ہم اخلاقیات پہ اور تعلیم پر کام کریں گے. اگر تعلیم اچھی ہوگی اور آپ ایک پڑھا لکھا پاکستان بنائیں گے تو باقی چیزیں بھی آہستہ آہستہ خود بخود ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں گی. اب سمجھتے ہیں کہ اخلاقیات کو خراب کرنے میں ہمارے حکمرانوں کا بھی ہاتھ ہے؟ ڈیفینیٹلی, میں اس سے 100% آپ سے ایگری کرتا ہوں. حکمرانوں کے علاوہ عام آدمی کا بھی, اب تو ماں باپ کا بھی کردار جو ہے, اپنے جو ہمارے وقت ہے ہمارے ساتھ جو ماں باپ محنت جتنی کر رہے تھے اخلاقیات پہ, آج کل نہیں ہے. جب ماں باپ نے خود ہی اپنی ڈرامہ سیریز اور وہ ساری رات جاگنا نہیں چھوڑنا تو بچہ کیسے چھوڑے گا؟ تو سب سے پہلے تو گھر سے ہی شروع ہونا ہے. اگر گھر سے ہی نہیں آپ شروع کریں گے تو باہر آپ جو مرضی کر لیں کچھ نہیں ہو سکے گا. تو ڈیفینیٹلی اس میں ہر شخص کا کردار ہے, ماں باپ کا اپنا کردار ہے, استاد کا اپنا کردار ہے, طالب علم کا اپنا کردار ہے. اگر ہر کوئی اپنی چھوٹی چھوٹی جو محنت نہیں ڈالے گا اس وقت تک معاشرہ آپ کا کہیں بھی جو یہ برداشت ختم ہوئی ہے وہ واپس نہیں آ سکے گی, اور اس کی بے انتہا ضرورت ہے اس وقت پاکستان کو. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ موبائل کا استعمال, میڈیا کا استعمال, گھر گھر میں بچے کے پاس موبائل, اور یہ موبائل جو ہے پاکستان جو ہے انڈیا کے ڈرامے, فلمیں اور کلچر جو ہے وہ ہر جگہ پہ جو پہنچ چکا ہے, یہ معاشرے کی بے حسی کا ذریعہ بن چکا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. آئی ڈو ایگری ود یو, اور 100% ایگری کرتا ہوں میں آپ سے. آپ یہ دیکھ لیں, کبھی آپ نے نام سنا تھا آٹزم کا پاکستان میں؟ کبھی نہیں. صرف سکرین ٹائم کی وجہ سے اب وہ بچے جو ہے 8 سال تک بول نہیں پا رہے, وہ بول ہی نہیں سکتے, کیونکہ وہ سکرین کے اندر اتنے چلے گئے ہوئے ہیں کہ اب وہ بولتے ہی نہیں ہیں, نہ بول سکتے ہیں. آپ اس وقت پاکستان میں دیکھ لیں, کم از کم کہا جا رہا ہے کہ 7 to 8% جو بچے ہیں جو بالکل ابھی سال کے ہیں وہ آٹزم کا شکار ہو چکے ہیں. تو اس کی ریزن بیہائنڈ یہی ہے. سر, آپ تعلیم کے شعبہ جات کے ساتھ منسلک ہیں, بچے آپ کے پاس پڑھنے آتے ہیں, کیا اپنے بیگ میں موبائل چھپا کے لاتے ہیں؟ بالکل لاتے ہیں سر. موبائل کے علاوہ بہت چیزیں ہوتی ہیں. مثلا اب تو ایک تو وہ الیکٹرانک سگریٹ, آئی ڈونٹ نو سے کیا کہتے ہیں, وہ تک بچوں کے بیگ سے نکالے جاتے ہیں. بچوں کے بیگوں کی تلاشی لینی پڑتی ہے. اور میرا جب آپ تعلیم حاصل کرتے تھے, جب آپ بچے تھے, تو آپ کو کبھی احساس ہوا کہ اگر میرے پاس کوئی نشہ آور چیز مل گئی تو میرے ماں باپ مجھے چھوڑیں گے نہیں؟ تو بچوں میں اب وہ ڈر اور خوف کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ
آلریڈی بولڈ قسم کی بات ہے. ہمارے ماں باپ نے چاہے ہمیں انگلش میڈیم میں پڑھایا، اس کے باوجود بھی کہہ کے آئے تھے کہ ہڈیاں ہماری ہیں، کھال آپ کی ہے. استادوں سے ہمارے بے باک کھائی ہیں، اور آج بھی وہ استاد ہی یاد ہے جن سے ہمارے کھائی ہیں. اب استاد ایک ذرا سا اونچا بھی بول دے تو ماں باپ فوراً آ جاتے ہیں کہ آپ نے ہمارے بچے کو کیوں ڈانٹا. تو کیسے ٹھیک ہوں گے؟ کون ٹھیک کرے گا؟ استاد ڈرنے لگ پڑا ہے، وہ بچوں کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. اسکول سے بھی جائے گا، نوکری سے بھی جائے گا، اور اس کو فائدہ بھی کوئی نہیں ہوگا. اس لیے وہ بچہ جس راہ پہ بھی چل رہا ہے اسے چلنے دیا جا رہا ہے. اس وقت پاکستان کے لیے سب سے اہم مسئلہ جو ہمارا پینل ہے ان کی رائے میں تعلیم کا مسئلہ ہے. جب تک ادب نہیں ہوگا، تعلیم نہیں ہوگی، شعور نہیں ہوگا، اس وقت تک معاشرے ترقی نہیں کرتے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ